ابھی جو شاتا شوگر مل کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، مطلب آپ جو ہے وہ ان کے خلاف ایک پوری کیمپین کی منڈی بہاؤالدین کے اندر، پھر پی ایس ایل کے بھی آپ مخالف ہو گئے، پھر پی ایس ایل کی وجہ سے آپ پہلے جیل گئے، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بھی حکومتی معاملات بھی چلتے رہے، تقریباً اس مرتبہ 3 مہینے جیل میں رہے اور الیکشن بھی آپ جو ہے وہ نہیں کنٹیسٹ کر سکے، خود کنٹیسٹ نہیں کر سکے، آپ کے بھائی نے کیا اور وہ الیکشن بھی ہار گئے. تو یہ سارا جو معاملات ہیں یہ کہاں تک جائیں گے اور یہ رکے گا کہاں؟ جب ہمارے لوگ مذاکرات کرنے گئے تھے، میں گرفتار تھا، تو پیچھے سے ہمارے بندے گئے مذاکرات کے لیے، تو ان کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ یہ مرضیوں کے بارے میں بات نہ کرے تو بھی چھوڑ دیتے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی، بس وہ یہی کہتے تھے، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ مرضیوں کے بارے میں بات نہ کرے، شوگر مل کے بارے میں بات نہ کرے. سپریم کورٹ نے بھی کہا نہیں بنا سکتے، پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے نہیں بنا سکتے، تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جو کر رہے تھے، ہم نے ان پہ ایف آئی آر دلوائی، ڈی پی او صاحب نے خود ہم سے نام مانگے، ہم نے نام دیے، ایف آئی آر ہوئے. مطالبہ یہ تھا کہ ان کو گرفتار کریں، ایف آئی آر ہوئی ہے تو ان کو گرفتار کریں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم کھاتے ان کا ہے، ان سے ہی آرام لے کے کھاتے ہیں، آرام کھول جائیں. ڈی پی او ڈی سی او اوپر جتنا بھی سارے آرام کھور ہیں، کوئی ایک آدھا تو نہیں ہے، سارے آرام کھور ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو نہیں، آپ کو گرفتار کریں گے. ابھی جو شاتا شوگر مل کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، مطلب آپ جو ہے وہ ان کے خلاف ایک پوری کیمپین کی منڈی بہاؤالدین کے اندر، پھر پی ایس ایل کے بھی آپ مخالف ہو گئے، پھر پی ایس ایل کی وجہ سے آپ پہلے جیل گئے، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بھی حکومتی معاملات بھی چلتے رہے. تقریباً اس مرتبہ آپ 3 مہینے جیل میں رہے اور الیکشن بھی آپ جو ہے وہ نہیں کنٹیسٹ کر سکے، خود کنٹیسٹ نہیں کر سکے، آپ کے بھائی نے کیا اور وہ الیکشن بھی ہار گئے. تو یہ سارا جو معاملات ہیں یہ کہاں تک جائیں گے اور یہ رکے گا کہاں؟ اس سے پہلی دفعہ جب میں گیا تھا، وہ میچ کا معاملہ تھا، تو فلسطین میں مظالم ڈائے جا رہے تھے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اور ہمارے مسلمان حکمران اور یہ ملک کے جو بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بے غیرتی اور بے حسی کی وجہ سے یہ ہمارے ضلع میں ادھر ایل سی ڈی لگا کے جشن منا رہے تھے کہ میچ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ بیان دیا تھا، لیکن وہ بھی انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا. بہانہ تھا وہ شاہ تاج والوں کا، شوگر مل والوں کا. جب ہمارے لوگ مذاکرات کرنے گئے تھے، میں گرفتار تھا، تو پیچھے سے ہمارے بندے گئے مذاکرات کے لیے. تو ان کا مطالبہ ایک ہی تھا کہ یہ مرضیوں کے بارے میں بات نہ کرے تو بھی چھوڑ دیتے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی، بس وہ یہی کہتے تھے، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ مرضیوں کے بارے میں بات نہ کرے، شوگر مل کے بارے میں بات نہ کرے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مرضی کوئی کام کریں، اس مل سے وہ اتنا پیسہ اکٹھا کریں، اتنا پیسہ کمائیں، اور اس سے قرآن پاک غلط چھاپیں، مسلمانوں کے ایمان خریدیں، مسلمانوں کو نئی نئی آفریں دیں اس پیسے سے، اور ان کا ایمان خریدیں. کئیوں کو ویزے کے لالچ میں، کئیوں کو رشتے کے لالچ میں، کئیوں کو کچھ کاروبار بنا کے دینے کے لالچ میں ایمان خریدتے رہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم احتجاج تو کر سکتے ہیں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو شعور تو دلا سکتے ہیں کہ یہ پیسے ہم سے لے کے، ہم سے کمائی کر کے ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ہم بتا ہی سکتے ہیں. پھر ان پہ ایف آئی آریں کروائی تھی، جو اس دفعہ معاملہ بنا، ان پہ ایف آئی آریں کروائی تھی. وہ ڈی پی او صاحب نے خود دی ہیں ایف آئی آریں. انہوں نے خود کہا ہمیں نام بتائیں جو اس کام میں ملوث ہیں، جو ادھر تبلیغ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی، ہم تو گند خانہ اسے کہتے ہیں، مینار بنائے ہوئے ہیں، محراب بنایا ہوا ہے. تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں بنا سکتے. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے نہیں بنا سکتے، پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے نہیں بنا سکتے، تبلیغ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جو کر رہے تھے، ہم نے ان پہ ایف آئی آریں دلوائی، ڈی پی او صاحب نے خود ہم سے نام مانگے، ہم نے نام دیے، ایف آئی آریں ہوئے. مطالبہ یہ تھا کہ ان کو گرفتار کریں، ایف آئی آر جو ہوئی ہے تو ان کو گرفتار کریں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم کھاتے ان کا ہے، ان سے ہی آرام لے کے کھاتے ہیں، آرام کھور جائیں. ڈی پی او ڈی سی او اوپر جتنا بھی سارے آرام کھور ہیں، کوئی ایک آدھا تو نہیں ہے، سارے آرام کھور ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو نہیں، آپ کو گرفتار کریں گے. یہ معاملہ ہے. حرام خور کہنا آپ کے خیال میں درست ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایکسٹریمسٹ، اب آپ ایکسٹریمزم کے اس لیول پہ ہیں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں. قادیانیوں کے ساتھ جو آپ کے بیانات ہیں، پھر دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، اکثر اوقات آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے. اکثر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کھل کے کھیلتے ہیں، بہت آگے آگے کھیلتے ہیں، یا آپ کو شاید کوئی فیم لینے کا شوق ہے، یا کوئی مطلب آپ جو ہے وہ مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ کے بہت زیادہ کھل کے کھیلنے والی بات ہوتی. اس میں کس طرح دیکھتے ہیں اس بات؟ بابا جی فرماتے تھے عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے.
پوچھ کے عشق کے فیصلے نہیں ہوتے. آپ سے بھی مشورہ کروں, اس سے بھی کروں, سب کا ایک بات پہ تو اتفاق ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. باقی رہی جیل میں جانے کی بات, تو وہ میں گیا ہوں, بیان میں نے دیا ہے, جیل میں گیا ہوں, پھر جاؤں, 1000 دفعہ بھی جاؤں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے, تو مجھے قبول ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ کوئی شرمندگی ہے, نہ کوئی پریشانی ہے. اگر آپ باہر ہوتے تو کیا کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو, جن کے لیے بابا جی نے کیسا جملہ دیا ہے کہ جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, حضور ویکھ دن پہ بس بات ختم. اگر آپ باہر ہوتے تو کیا الیکشن جیت جاتے؟ جیت نہ جاتے, لیکن اچھا کمپٹیشن ہوتا. جیتے نہ بھی تو کمپٹیشن اچھا ہوتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا؟ ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن مین وجہ تو وہی ہے, ختم نبوت کی وجہ. تو ابھی جو یہ موجودہ وقت ہے, اکثر اوقات یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ آپ لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس سے بہت دور دور تک جو ہے وہ اس کے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک ماضی میں بھی بیان دیا جس کے اوپر پھر جو قادیانی سربراہ ہیں اس وقت انہوں نے بھی آپ کے خلاف بیان جاری کرنا پڑا انہیں, اور انہوں نے بھی بیان دیا. تو یہ کہاں جا کے رکے گا تمام معاملہ, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیان جو آپ نے دیا تھا وہ لیجیٹیمیٹ تھا؟ یہ تو اچھی بات ہے نا جی. بابا جی فرمایا کرتے تھے بھی گل نہیں کرو بھی اگلا تو نکلے. جب وہ ہیں ہمارے مخالف, آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی ہیں ہی ہمارے مخالف. امام الانبیاء کو جو نبی نہیں مانتے ان کے بارے میں نرم گوشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی بیان دیا جائے اگر ان کے خلاف ہے, ان کو درد ہوتا ہے, تو ہمیں خوشی ہے, بس ٹھیک ہے, جو مرضی مجھے کہیں. اس سے آگے کیا کہہ لیں, اس سے آگے کوئی الفاظ ہیں تو وہ بھی کہہ لیں. بیان اسی طرح ہی ہوگا, بیان اسی طرح ہوگا. اگر ضلع منڈی بہاؤالدین آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ تو پھر تباہی مچا دیں گے. لوگوں کو آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا, اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اعتبار نہیں کریں گے, آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی, آپ کام نہیں کر سکتے, اکنامکلی آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اوپر نیچے کر دیں گے, تو لوگ کیوں ووٹ دیں گے آپ کو؟ یہ ساری فردی باتیں ہیں ایسے ہی کہ بابا جی کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے بڑا سخت بندہ ہے, لیکن جو لوگ بھی بابا جی کے پاس جا کے بیٹھے ہیں, یہاں آپ سے بات کی ہے, ملاقات کی ہے, تو وہ کہنے پہ مجبور ہے کہ بابا جی جیسا بندہ ہے ہی کوئی نہ دنیا. جتنے آپ نرم ہیں, یا جتنے آپ اخلاق سے ملتے ہیں, یا جتنی محبت آپ کرتے ہیں, کوئی بندہ بھی نہیں کرتا. بات رہی گستاخ رسول کی, وہ معاملہ اور ہے. باقی جب میں جیل میں تھا تو میں نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا تھا کہ اگر یہ ضلع ہمارے حوالے کیا جائے, اس کی آمدن بھی اور اس کا سارا خرچہ بھی, گورنمنٹ کے سارے ادارے بھی اور ان کی تنخواہیں بھی, ان کا سارا خرچہ بھی, وہ اگر ہمارے حوالے کیا جائے نا کہ یہ آپ نے دینا ہے, آمدن بھی آپ کے پاس ہے, 1 سال میں بجلی بھی آدھے پہ لا سکتے ہیں, آدھے سے بھی کم کر سکتے ہیں. وہ پروگرام سارا میں نے بنایا تھا, تک آئیڈیا ایک لگایا تھا کہ صرف بجلی کا بل جو ہے ہمارے ضلع میں, جو میں نے آئیڈیا لگایا تھا, ابھی میں نے وہ منگوائی ہیں, ڈیٹیل آ جائیں گی کچھ دن تک. تو صرف اس بجلی کے بل سے ہی پورے ضلع کے جتنے ادارے ہیں, سرکاری ادارے, ان کی تنخواہیں, ان کا سارا خرچہ وہ صرف بجلی کے بل سے نکل سکتا ہے. باقی سارے ٹیکسز وغیرہ, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, یہ وہ سارے پراپرٹی ٹیکس, اور یہ گاڑیوں کے ٹوکن, یہ بڑے ٹرک وغیرہ, چلان, عدالتوں کے جو جرمانے وغیرہ, یہ فیسیں, ناظرہ, آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, یہ سارے کچھ آمدن علیحدہ ہے. صرف ایک جو ہے نا بجلی, وہ جتنی آمدن ہے یا جتنا یہ وابٹہ ہم سے لے رہی ہے پورے ضلع سے, وہ صرف اس سے بھی ہمارا پورا ضلع چل سکتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو, بے ایمان نہ ہو. یہ تو ویسے ہوائی باتیں ہیں نا, او جی مولوی انج کر دیں گے, مولوی انج کر دیں گے, مولوی انج کر دیں گے. ہمارے پورے ضلع میں کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو ہمارے جتنی منظم ہے. پورے ضلع میں کوئی تنظیم بھی, کوئی نون لیگ, پی ٹی آئی, کوئی بھی اتنی منظم نہیں ہے جس طرح منظم طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. پورا ضلع جانتا ہے. ہم نے جب وہ معاملہ بنا تھا سیلاب والا, تو جس طرح ہم ادھر سے لے کے گئے سامان, سب کو پتہ ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. اور بھی جو ادھر بھی کوئی معاملات ایسے ہوں
تو ہم کرتے ہیں سارے. ابھی جو آپ کی رہائی ہوئی ہے یہ کسی ڈیل کی وجہ سے ہوئی ہے یا ان کے دل میں رحم آ گیا آپ کے لیے؟ اور نہیں، ان کے دل میں رحم میرے لیے نہیں آ سکتا کیونکہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، اس لیے ان کے دل میں تو میرے لیے رحم نہیں آ سکتا. باقی ڈیل کی بات تو وہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ڈیل تو بڑی دور کی بات ہے. وہ تو جب میں گرفتار ہوا تھا تب وہ کہتے تھے DIC کی ان سے میری مراد حکومتی ادارے اور حکومت ہے. ہاں جی. ان کے ساتھ بھی بیٹھنا آپ کو قبول نہیں ہے؟ آرام خور ہے نا، آرام خور ہے. کئی مذاکرات کی اگر ضرورت پڑے تو ہمارے بندے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں ان سے جو کرنی ہے. میں ان سے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو رشوت لے، جب قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے رشوت لینا دینا، کدھر جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے. تو ایک عام بندے سے رشوت لینا وہ بھی جرم ہے، اور جو میرے رویوں سے رشوت لے پھر میں ان سے جا کے کیسے بیٹھ کے مذاکرات کروں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں سمجھتا، ڈیل تو بڑی دور کی بات ہے نا. تو پھر یہ جو آپ انتظامی فارمولہ دے رہے ہیں جی، یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ کام تو انہی لوگوں نے کرنا ہے. تو وہ کون سا ہمیں دے رہے ہیں ضلع؟ یہ تو ایک فرضی بات ہے نا. تحریک لبیک آج لیکن بھی یہ بھی ان تو کے لیے- تحریک لبیک آج بھی ان کے لیے موت ہے، 100 سال بعد بھی ان کے لیے موت ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب بھی تحریک لبیک کا کوئی ذمہ دار ملکی لیول پہ حکمران بنے گا یا ڈویژن لیول پر یا ضلع لیول پر UC لیول پر بھی بنے گا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ آ کے ہماری کرپشن بند کریں گے، ہمارا کھان پین بند کریں گے. پہلے ہم تو ان کے لیے موت ہے، وہ کون سا ضلع دے رہے ہیں؟ اگر دیں تو چلا کے دکھائیں گے ان کو. یہ ہوائی بات تو نہیں ہے جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ وہ کون سا ہمیں ضلع دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ملنا تو ہے نہیں، ہوائی بات جو مرضی کر دو. نہیں، ہوائی بات تو نہیں ہے. بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ ساری ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے پلان بنایا ہوا، میں آپ کو دے دوں گا، آپ دیکھ لینا. چلیں ناظرین، میں نعیم چٹھا صاحب سے وہ پلان بھی لے کے تو آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اگر وہ ہوائی بات ہے وہ تو آپ کے سامنے ہوگا نا، آپ دیکھ لیں گے. یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں، یہ سارا جمع مائنس، سارا اس کی کیلکولیشن، ساری اس کی ٹیکس کی جو آمدن ہے، جو باقی آمدن ہے، اور جو اس کے اخراجات ہیں، وہ تو سارا آپ کے سامنے ہوگا. پھر آپ بھی دیکھ لینا بھائی یہ سارا کچھ جا کدھر رہا ہے.